السلام علیکم۔ پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج ہم آئی آر کے کی کانسیپٹس کے کچھ اور کانسیپٹس پر بات کریں گے، اور یہ ہمارے آئی آر کی کانسیپٹس کی سیریز کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ بیلنس آف پاور۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیلنس آف پاور کا ٹرم موسٹلی ریئلسٹ تھنکرز اڈاپٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے ڈسکرائب کرنے کے لیے 3 ڈائمینشنز رکھے ہیں: ڈسکرپٹیو، ایکسپلینیٹری اور پرسکرپٹیو۔ ڈسکرپٹیو میں پاور کو شیئر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پاور کس طرح شیئر ہوتا ہے ڈومینیٹڈ پاورز کے درمیان یا ڈومینیٹڈ کنٹریز کے درمیان۔ اسے 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے ملٹی پولر سسٹم، دوسرا ہے بائی پولر سسٹم، اور تیسرا ہے یونی پولر سسٹم۔ ملٹی پولر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پاور شیئرنگ کئی ممالک کے درمیان تقسیم کی گئی ہو، یعنی صرف 1 یا 2 ممالک کے پاس پاور نہ ہو، 2 سے زائد ممالک کے پاس پاور ہو، تو اسے کہتے ہیں ملٹی پولر سسٹم۔ دوسرا ہے بائی پولر سسٹم۔ بائی پولر سسٹم سے مراد ہے کہ پاورز، دنیا کی جو طاقت ہے وہ 2 ملکوں کے درمیان تقسیم ہو، اور وہی دونوں آپس میں رسا کشی کرتے ہوں کہ کون دنیا کو ڈومینیٹ کرے گا۔ جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں کولڈ وار کی، جس میں سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں کے درمیان رسا کشی تھی کہ کس کی پاس دنیا کی پاور کس کے پاس رہے گی۔ اسی طرح یونی پولر سسٹم۔ یونی پولر سسٹم سے مراد کہ صرف ایک ہی ملک ڈومینیٹ کرتا ہے پوری دنیا پہ، جس کی مثال ہم پریزنٹ میں لیتے ہیں کہ موجودہ دور میں امریکہ یونی پولر سپر پاور ہے۔ ایکسپلینیٹری ڈائمینشن۔ ایکسپلینیٹری ڈائمینشن کے ذریعے آئی آر کا اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی انٹرنیشنل تھیورسٹ یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ دنیا میں جنگ یا امن کیوں ہے۔ اگر جنگ ہے تو اس کی وجہ یقیناً ملٹی پولر سسٹم ہے، اور اگر امن ہے تو یقیناً اس کی وجہ دنیا میں بائی پولر سسٹم ہوگا یا پھر یونی پولر سسٹم ہوگا۔ آئی آر جو اسکالرز ہیں، جن میں سے کینتھ والٹز، جنہوں نے بتایا کہ بائی پولر سسٹم کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ پھر آتا ہے پرسکرپٹیو ڈائمینشن۔ پرسکرپٹیو ڈائمینشن کے ذریعے کوئی بھی ملک اپنی فارن پالیسی تشکیل دیتا ہے، یعنی کہ اس ملک کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا سسٹم دنیا پر رائج ہے، کیا وہ یونی پولر ہے، کیا وہ ملٹی پولر ہے، یا وہ بائی پولر ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ملک اپنی پاور کو انکریز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے 84 میں یا 80s میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی 90s میں ایٹمی دھماکے کیے۔ تو پاکستان نے اسی پرسکرپٹیو تھیوری کو اپناتے ہوئے بیلنس آف پاور کو علاقے میں قائم کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بھارت بہت زیادہ پریویل کر جاتا اور پاکستان کو ڈومینیٹ کر جاتا۔ اگلا کانسیپٹ ہے بش ڈاکٹرائن۔ 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اور پینٹاگون پر حملے ہوئے، تو اس کے بعد سے امریکہ نے اپنی فارن پالیسی میں تبدیلی شروع کی۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے اپنے ایک ڈاکٹرائن پیش کی، جس کے یہ 4 پوائنٹس تھے: اسپریڈ آف ڈیموکریسی، تھریٹ اینڈ پریونٹیو وار، یونیلیٹرلزم، امریکن ہیگمنی۔ اس ڈاکٹرائن کے ذریعے پریزیڈنٹ بش نے یہ عہد کیا کہ یہ 4 نظریے یا یہ 4 پوائنٹس ہم پوری دنیا پر لاگو کریں گے۔ سب سے پہلا کہ اسپریڈ آف ڈیموکریسی، یعنی پوری دنیا میں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ختم کر کے ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں گے، ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو سپورٹ کریں گے اور وہاں پر ڈیموکریسی لانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے افغانستان پر حملہ کر کے
وہاں کی حکومت کو ختم کیا، ملا عمر کی یا طالبان کی حکومت کو ختم کیا اور وہاں پر ڈیموکریٹک حکومت رائج کی، جس کی وجہ سے کافی اینگر بھی وہاں کی لوکل آبادی میں یا لوکل پاپولیشن میں کریٹ ہوا امریکہ کے خلاف۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا اور وہاں پر بھی ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی سے مزید حالات خراب ہوئے اور جنگ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھی اور تباہی کا منظر پیش کیا۔ اس کے بعد ان کے ڈاکٹرائن کا ایک اگلا پارٹ تھا تھریٹ اینڈ پریونٹیو وارز، یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، کوئی بھی ملک یا ریاست آپ کو تھریٹ کر رہا ہے تو اسے تھریٹ کرنے سے پہلے آپ ان پر حملہ کر دو اور انہیں ختم کر دو۔ یہ بش کی پالیسی تھی۔ اس سے پہلے امریکہ کی پالیسی بالکل مختلف تھی۔ امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جنگ نہ ہو۔ اب آتے ہیں بریٹن ووڈ سسٹم کی جانب۔ بریٹن ووڈ سسٹم 1944 میں نافذ ہوا۔ بریٹن ووڈ سسٹم کلاسیکل لبرلزم کے فیلئر کے بعد نافذ کیا گیا۔ جب 1929 میں گریٹ ڈپریشن ہوا اور پوری دنیا کی اکانومی کریش کر گئی، باوجود اس کے کہ مارکیٹس فری تھیں، مارکیٹس میں حکومت کا کوئی بھی عمل دخل نہ کے برابر تھا، بلکہ عمل دخل نہیں تھا، اس کے باوجود بھی مارکیٹس کریش کر گئی اور اکانومی برباد ہوئی پوری دنیا کی۔ تو اس کے بعد اکانومسٹس اکٹھے ہوئے اور ایک نئی تھیوری پیش کی جسے کینیسیانزم کہا جاتا ہے، جسے جان کین نے پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت حکومتوں کو یہ اجازت دی گئی کہ حکومت مارکیٹ میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ کیپٹلزم کو کنٹرول کیا گیا، جس کے نتیجے میں IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، WTO تشکیل دیے گئے اور بریٹن ووڈ سسٹم نافذ کیا گیا۔ تو یعنی بریٹن ووڈ سسٹم کو اگر ہم دو لائن میں ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے کنٹرولڈ کیپٹلزم کا سسٹم دنیا پر رائج کیا گیا۔ اگلا کانسیپٹ ہے بیگر دائے نیبر پالیسی۔ بنیادی طور پر یہ کانسیپٹ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم اسے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق کنٹری ٹو کنٹری ہوتا ہے، یعنی ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے اس پالیسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے آسان الفاظ میں اس طرح سمجھیں گے کہ اگر کوئی کنٹری دوسرے کنٹری کو نقصان پہنچاتی ہے یا اپنا اکنامک فائدہ کرتی ہے تو وہ اپنے سینٹرل بینک کے ذریعے جو کرنسی مارکیٹ ہوتا ہے اس میں مداخلت کر کے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے، اور اس کا نقصان دوسرے جس کنٹری سے اس کے ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں اس کنٹری کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کرنسی مزید، اس کے جو اکانومی ہے وہ مزید نقصان میں چلی جاتی ہے، اس کی اپنی جو کرنسی ہوتی ہے وہ ایکسٹریملی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ڈالر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ پالیسی 1929 کے بعد جب گریٹ ڈپریشن آیا تو اکثر ممالک نے یہ پالیسی اپنائی، کیونکہ ہر ایک کنٹری پروٹیکشنزم کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ ان کے ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور امپورٹس کم ہوں، بلکہ اسے کافی حد تک کم کر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں ابھی چائنا نے ایک بھارتی اخبار کے رپورٹ کے مطابق چائنا نے اپنی کرنسی کو 0.5% ڈی ویلیو کر دیا تھا، جس کا نقصان بھارت اور دیگر کئی ممالک کی کرنسیز کو ہوا اور اس کے مقابلے میں ڈالر کافی مضبوط ہو گیا۔ تو اکثر ممالک اگر اپنی حریف ممالک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اکنامکلی تو وہ یہ پالیسی بھی اپناتے ہیں۔ تو اگر ہم بیگر تائے نیبر پالیسی پر اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ بیگر تائے نیبر پالیسی کیا ہے تو اس کا ہم سمپل یہ آنسر دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر اکنامکلی کسی دوسرے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے اور اپنے امپورٹس کو کم کر دیتا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھا دیتا ہے۔ کیپٹلزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی یا کوئی بھی فرد کیپٹل کو آن کرتا ہے، یعنی سرمائے کو آن کرتا ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے
سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پر، نہ کہ حکومت کی ڈائریکشنز پر۔ جس سرمائے کو یا جس بھی مارکیٹ کو حکومت ڈائریکٹ کرتی ہے اسے پلانڈ اکانومی یا کمانڈ اکانومی کہا جاتا ہے، لیکن جہاں مارکیٹ فری ہو، مارکیٹ میں حکومت کی مداخلت نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کیپٹلزم۔ اور کیپٹلزم کا نظریہ بنیادی طور پر اسے کلاسیکل لبرلزم اور نیو لبرلزم کی جو تھیوریز ہے اس میں بھی سپورٹ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن سے کیپٹلزم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 سے لے کر 1990 تک کا جو کولڈ وار ایرا ہے وہ کیپٹلزم اور کمیونزم یا سوشلزم کے درمیان ایک جنگ کو ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کیپٹلزم سوچ کو سپورٹ کرتا تھا اور سوویت یونین کمیونزم کی تھیوری کو سپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک کیپٹلزم کو اپنائیں، جبکہ سوویت یونین چاہتا تھا کہ تمام ممالک کمیونزم کو اپنائیں، سوشلزم کو اپنائیں۔ اسی وجہ سے کیپٹلزم کا انٹرنیشنل ریلیشن سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جب بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشن کا ذکر کریں گے یا انٹرنیشنل ریلیشن کو اسٹڈی کریں گے تو کیپٹلزم کا ذکر لازمی ہوگا۔ سٹیزن شپ کسی بھی ریاست میں رہنے والے شخص کو اگر ریاست کی جانب سے معاشی، سماجی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں تو وہ اس کی سٹیزن شپ کہلاتی ہے، لیکن ہر ریاست کے اپنے اپنے کسٹمز اور اصولز ہوتے ہیں سٹیزن شپ کی پروویژن کے، اور انہوں نے سٹیزن شپ کے اپنے لیولز کریٹ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں سٹیزن شپ تمام شہریوں کے پاس موجود ہے، لیکن صرف مسلمان شہری ہی صدر یا وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو صدر یا وزیر اعظم بننے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سٹیزن کہلائیں گے۔ کلیش آف سویلائزیشن کولڈ وار جب 1990s میں ختم ہوئی، سوویت رشیا بکھرا اور ٹوٹ گیا، کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد سے دنیا میں ایک ملک کی سپیریورٹی قائم ہوئی اور اس کا انفلوئنس قائم ہوا، اور وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے بعد تمام انٹرنیشنل تھیورسٹس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب دنیا کیسے ہوگی، دنیا آگے کس طرح، دنیا کا ورلڈ آرڈر کس طرح قائم ہوگا۔ انہی میں سے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جن کا نام تھا سیموئل پی ہنٹنگٹن، انہوں نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشن۔ اس کتاب میں انہوں نے مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ممکنہ طور پر اسلامک ورلڈ اور ویسٹ کے درمیان کلیش ہوگا۔ انہوں نے ہندو اور مسلم دو سویلائزیشنز کے درمیان کلیش کی پیشن گوئی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ رشیا جو گریک آرتھوڈاکس چرچ کے فالوورز ہیں، اس کے علاوہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ رومن کیتھولک چرچ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور گریک آرتھوڈاکس یہ دو سویلائزیشنز ہیں اور ان کے درمیان ایک کلیش ہوگا۔ تو اس طرح دنیا میں مختلف سویلائزیشنز کے درمیان کلیش کو، خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر جو کلیشز ہوں گے، اس کو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر پریزنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو ان کی یہ پریڈکشنز کسی حد تک صحیح بھی ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو آج کل جس طرح اسلاموفوبیا ویسٹ میں بڑھ چکا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یورپ کی جو لوکل آبادی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کہیں مسلمان یہاں پر اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ہماری آبادی کو کم کر دیں۔ اسی طرح مختلف سرویز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 25 سے 30 سالوں میں مسلم سویلائزیشن
ڈومینیٹ کر جائے گی دنیا پر، جو ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے یا کرسچن فیتھ کو فالو کرنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے کہ کہیں ان کی آبادی مسلمانوں سے کم نہ ہو جائے اور مسلمان ان پر ڈومینیٹ نہ کر جائے۔ تو یہ تھی سیموئل پی ہنٹنگٹن کی تھیوری آف کلیش آف سویلائزیشن۔ اگلا کانسیپٹ ہے سی این این فیکٹر۔ دوستو، سی این این فیکٹر کا کانسیپٹ سے مراد ہے کہ میڈیا کا ورلڈ پالیٹکس پر یا پھر انٹرنل کسی بھی ملک کے انٹرنل پالیٹکس پر اتنا اثر رسوخ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے حکمرانوں کو یا پھر پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرتے ہیں، انہیں کمپیل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی پالیسی بنائے جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے دکھائی گئی ہے، اور وہ میڈیا کے ذریعے ایسے امیجز اور ایسے شاکنگ خبریں بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کی عوام یا پھر اس ملک کے عوام اپنے حکمرانوں پر پریشر بڑھاتے ہیں کہ وہ ایسی پالیسی بنائے جو اس میڈیا رپورٹ میں دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ہو۔ ہم مثال لیتے ہیں بھارتی میڈیا کی۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ملک میں عوام کو پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وجہ سے عوام میں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی نفرت کی بنیاد پر جب وہ عوام میں وہ نفرت بڑھتی ہے تو عوامی دباؤ کو دیکھ کر ہی بھارت کی گورنمنٹ پاکستان سینٹرک پالیسی بناتی ہے۔ حالانکہ بھارت کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ چین ہے، لیکن بھارت کا میڈیا چین کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے بھارت کی حکومت چین کو زیادہ توجہ بھی نہیں دیتی، ان کی زیادہ توجہ پاکستان کی طرف ہوتی ہے یا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان اور مسلمان پاپولیشن کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے سی این این فیکٹر کا کانسیپٹ بھی انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے۔ کوئرشن کا ٹرم انٹرنیشنل ریلیشنز میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پری ماڈرن پولیٹیکل تھیورسٹ نکولو میکیاولی اور تھامس ہوبز نے بھی اس پر بات کی ہے۔ تھامس ہوبز نے اپنی کتاب لیویاتھن میں اسٹیٹ کو ایک مارٹل گاڈ کی طرح پیش کیا، یعنی ان کا ماننا تھا کہ اسٹیٹ کے پاس وہ تمام اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ چاہے کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکالر تھامس شیلنگ نے کمپیلنس کا ٹرم استعمال کیا۔ کمپیلنس سے مراد کہ کسی پر بھی زور کرنا، کسی کو بھی مجبور کرنا کوئی کام کرنے کے لیے، یعنی اپنے کسی بھی دشمن پر کمپیلنس کی پالیسی اپنا کے کوئی بھی ان سے اپنی بات منوائی جائے یا ان کے بیہیویئر میں یہ چینج لایا جائے۔ اس کا فریش ایگزامپل ہم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سعودی عرب نے پاکستان کو تھریٹ کیا کہ وہ پاکستان کو دیا گیا اپنا تمام قرضہ واپس کر لیں گے اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسی حکمت عملی اپنائی یا کوئی بھی نیا مسلم بلاک بنانے میں شامل ہوا، جس کی وجہ سے عمران خان کو آخری وقت میں کوالالمپور سمٹ سے علیحدہ ہونا پڑا اور بہانہ بنانا پڑا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سعودی عرب نے کوئرشن کی پالیسی اپناتے ہوئے پاکستان کو تھریٹ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اکنامک ریلیشن ختم کر دے گا یا پاکستان کو دیے گئے قرضے واپس کر دے گا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے آئی آر کے کچھ امپورٹنٹ کی کانسیپٹس۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔